السلام علیکم، میں قاضی وجاہت. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل. K21 ٹی وی مارننگ شو میں شرکت کی، اس کا مکمل انٹرویو پیش خدمت ہے، ملاحظہ کیجیے. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے قاضی وجاہت، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں، یہ حالات ہے نا، بدقسمتی سے سب سے زیادہ نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے نا، وہ ہو رہا ہے عوام کو. اور عوام بھی وہ عوام کے جو بالکل نیچے گری ہوئی ہے، جو غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو لیٹسٹ اگر سروے بتاؤں تو اس وقت جب سے یہ حکومت آئی ہے تو تقریباً 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. ٹھیک. اور آئندہ آنے والے دنوں میں 50 لاکھ مزید چلے جائیں گے. تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے نا، تو وہ تو اب تو خیر وہ غریب تو کیا، جو مڈل کلاس ہے اس کی برداشت سے باہر ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت جو مین مسئلہ ہمارا وہ ہے غربت، کہ جب تک ہم اس غربت کو، اس غریب فائنینشلی جو پرابلم آ رہی ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کیسے کنٹرول کر لیں گے؟ کنٹرول اس کا ایک ہی حل ہے، جو واحد حل ہے وہ ہے الیکشن. کہ جب تک الیکشن اس ملک میں نہیں ہوں گے تب تک یہ حالات، یہ غربت، یہ کنٹرول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے اس کی؟ عوام کا یہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا، کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، جس وقت ملی تھی، اس وقت کیا اعداد و شمار ہے وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. اب تو وہ تو جیسے کہتے ہیں نا، خان صاحب نے سب کو رٹا دیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ختم ہوئی اس وقت ملک کہاں جا رہا تھا، اور آج اس 11 مہینوں میں ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے. اس وقت آٹے کی کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے. اس وقت آئل کی کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے. تو مزید بڑھی ہے. پلس وہاں پر جو خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں کیا تھا کہ کرونا ٹائپ جو صدیوں میں ایک بار آتا ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ ایک بالکل یہ نہیں کہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کے باوجود خان صاحب کی یہ پروگرس تھی. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے کہ الیکشن کیوں ہے؟ الیکشن اس لیے ہے کہ جب تک دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی گھر کے اندر کی بات تو نہیں ہے نا، یہ پورا ورلڈ ٹو ورلڈ آپس میں سب آپ ایک کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور پھر خاص کر جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں باہر پر، فائنانس پر. ٹھیک ہے، قرضوں پر خاص طور پر. ہم جیسے غلام ملک جسے کہتے ہیں، ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم تو ہیں غلام. تو اب اگر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم قرضوں پر، تو قرضہ آپ کو کوئی کون دے گا؟ دیکھیں اگر فرض کر لیں میں ہوں، میں کوئی کاروبار کروں، میں اگر قرض دار ہوں، مجھے کوئی قرضہ دے گا؟ اس کو پتہ ہے تو پہلے ڈوبا ہوا ہے، یہ کہاں سے قرضہ لے گا؟ کوئی اعتماد کچھ ہے ہی نہیں اس کے اوپر. اب یہاں پر کیا ہے کہ پورے ورلڈ کا ہمارے اوپر کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. آپ بتائیں نا کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھے کہ یار یہ حکومت کیا پوچھ رہے گی، اس کو بھی نہیں پتا. یار کچھ نہیں پتا، آج جائے گی کل جائے. تو ایسی حکومت کو ورلڈ کیسے قرضہ دے گی؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. جب تحریک انصاف ڈیل کر رہی تب بھی IMF سے ڈیل کر رہی تھی، اب بھی اس کے بعد جب ڈیل ہو رہی تھی، پہلی بات ان کے آپ بیانات دیکھیں کہ جب تحریک انصاف ڈیل نہیں کر رہی تھی تب کیا تھا، جب ڈیل کی تب کیا تھا. مفتیٰ اسماعیل کے بیانات سب کے سامنے، اسحاق ڈار کے بیانات سب کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو وہ کر رہے تھے، تو بھائی اگر آپ نہیں کر رہے تھے، اگر آپ تو آپ منع کر دیتے نا، آپ اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. کہ جو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے تھے غلط ہے، خود آپ اس کو جائز سمجھ لو، اور اسی پر آپ نے اس کو آگے کنٹینیو کیا، بلکہ اس سے بڑھا دیا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ جب تک وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جب وہ کنٹرول جب کریں گے کہ جب یہ اعتماد آئے گا، پبلک آئے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، عوام کو پتہ چلے گا کہ عوام کی حکومت آئے گی، تو پھر عوام بھی سپورٹ کرے گی حکومت کو. ابھی نہ عوام حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. اب چونکہ حکومت جو ہے نا وہ جس طریقے سے آئی ہے سب کو پتہ ہے. اب ایسی حکومت کو آپ بتائیں کہ انٹرنیشنلی کیسے سپورٹ مل سکتی ہے؟ اب IMF اگر چاہتا تو کب سے ان کا معاہدہ ہو جاتا. نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ بھئی کیا پتا. مطلب یہ لینگویج بالکل صحیح ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. بالکل ٹھیک ہے. غلط لینگویج غلط ہے، غلط بات غلط ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لمٹ کراس کر جاتے ہو، یعنی فرض کر لو کہ اگر میں غریب ہوں اور میں لمٹ کراس کر گیا ہوں کہ میں بالکل یہ نہیں، کہ پھر ہوتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ دوسرے کا بات کرنا دور کی بات، دوسرے کو جو اشارہ ہے نا وہ بھی ایٹم بم کا کام کرتا ہے، کہ اس پر پھر ریئیکشن تو زیادہ ہے. انصاف کی نہیں ہے، عام لوگ ہیں.
آپ ایک عام لوگوں کو بولیں کہ وہ بھی آج کل یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے جو کچھ ہو رہا ہے زیادتی ہے. جو ان کے اپنے ووٹرز ہیں, جی جی جو نیوٹرل لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے. اچھا تو مقصد یہ ہے کہ بتائیں. دیکھیں زیادتی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو کسی کا حق نہیں ملے گا وہ زیادتی ہے. اب آزادی ہماری ہے نہیں, ٹھیک ہے, ہم بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا بالکل سب. مطلب آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم بننا عمران خان کا حق نہیں ہے. وزیر اعظم جو کچھ کر رہا ہے عوام کے, عمران خان جو کچھ کر رہا ہے عوام کے لیے کر رہا ہے. اس شخص کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم بن کے کیا ملے گا؟ پیسہ, وہ تو اس کو چاہیے نہیں. کرپشن وہ اس نے کرنی نہیں ہے. اس کا تو جو کچھ چلتا ہے جیب سے جائے گا. عزت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے دی ہوئی ہے. اچھا مجھے تو بتائیں, کس لیے شیخ وزیر اعظم رشید نے اپنے یہ کہ جب آپ چور کو چوکیدار بنا دیں گے جی تو ملک تو کیا ہے, گھر بھی نہیں چل سکتا. ہاں تو ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جو لوگ دیکھیں نا, آپ اگر ملے گا وہ زیادتی ہے. اب آزادی ہماری ہے نہیں, ٹھیک ہے, ہم بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا بالکل سب. مطلب آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم بننا عمران خان کا حق نہیں ہے. وزیر اعظم جو کچھ کر رہا ہے عوام کے, عمران خان جو کچھ کر رہا ہے عوام کے لیے کر رہا ہے. اس شخص کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم بن کے کیا ملے گا؟ پیسہ, وہ تو اس کو چاہیے نہیں. کرپشن وہ اس نے کرنی نہیں ہے. اس کا تو جو کچھ چلتا ہے جیب سے جائے گا. عزت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے دی ہوئی ہے. اچھا تو مجھے کس بتائیں, لیے وزیر شیخ اعظم رشید نے اپنے یہ کہ جب آپ چور کو چوکیدار بنا دیں گے جی تو ملک تو کیا ہے, گھر بھی نہیں چل سکتا. ہاں تو ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جو لوگ دیکھیں نا, آپ اگر فرض کر لیں کہ ایک فیئر بندہ ہے اس سے تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن جس کے پہلے ہی چوری سے اور ڈاکے سے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں اس کو آپ بولیں کہ آپ ڈاکہ بند کرو, یا چلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکہ کس طرح بند کریں, وہ ڈاکہ کبھی بند ہوگا؟ کبھی بھی نہیں بند ہوگا. بات تو اس سے کی جاتی ہے کہ صرف شخصیتوں کی بات ہو رہی ہے. کسی حکومت سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی پارٹی سے بات کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نون لیگ سے بات کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لیڈ کرتے ہیں, یا جو فیملی ہے جو اس کو لیڈ کرتی ہے, شریف فیملی ہے چاہے زرداری فیملی ہے, اس کے بارے میں پورا بی بی سی پہ انٹرویو آئے ہوئے ہیں. چوری اس کے ثابت بارے میں ہوئی. تو وہ ثابت کر نہیں دے رہا. یہ تو جو آپ یقین جانیے کہ میں نے سوشل ویلفیئر میں کافی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے, کیا آپ کا ذہن, آپ کا مائنڈ, ایک نارمل بندے کی بات کروں, ایک عام بندے کی بات کروں, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو آلریڈی ڈسیبل لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, اسپیشل پرسن ہیں, اگر وہ خود بھی اسپیشل ہو اور وہ بھی اسپیشل لوگوں کے ساتھ ہی کرپشن کریں, یہ آپ کا مائنڈ مانتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کی خرابی, یہ ہے نظام کی خرابی, اور اسی نظام کی خرابی اور اسی سسٹم کی خرابی کے لیے خان صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں. کہ دیکھو, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ میرا عزت مسئلہ ہے, نہ میرا پرائم منسٹرشپ مسئلہ ہے, نہ میرا کوئی, نہ میرا پیسہ مسئلہ ہے. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کا نظام چینج ہو, اور یہ جو غریب کے لیے الگ قانون ہے, امیر کے لیے الگ قانون ہے, یہ چینج ہو. جب انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی, یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی حل ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ خان صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کی زندگی ہوگی تو آپ جائیں گے نا. اب ایک شخص جس پر آلریڈی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر سیکیورٹی, آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد میں پیش ہوئی تھی, کیا تھا لاہور میں جو پیش ہوئی تھی, سیکیورٹی کیا حال تھا؟ اس سے پہلے جب سے یہ ہوا ہے کہ عدالتوں میں خان صاحب نہیں گئے, اپنی حکومتوں میں جاتے تھے وہ. تو اب اگر ایسی جب سیکیورٹی نہیں ہوگی تو پھر کون سی تحریک اور کون سا کام؟ تو یہ جو آپ کی حفاظت کرے تو سنت طریقہ ہے نا, کہ وہ اپنی حفاظت تو کرو, جو قانونی رائٹ بالکل خطرہ ہے. لیکن کیا ہے کہ لاہور میں یہ پیش ہوئی تھی, سیکیورٹی کیا حال تھا؟ اس سے پہلے جب سے یہ ہوا ہے کہ عدالتوں میں خان صاحب نہیں گئے, اپنی حکومتوں میں جاتے تھے وہ. تو اب اگر ایسی جب سیکیورٹی نہیں ہوگی تو پھر کون سی تحریک اور کون سا کام؟ تو یہ جو آپ کی حفاظت کرے تو سنت طریقہ ہے نا, کہ وہ اپنی حفاظت تو کرو, جو قانونی رائٹ بالکل خطرہ ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, سیف کرنا ہے نا. وہاں دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں گے, کورٹ میں جائیں گے یا پھر یہ دوسری جگہ جائیں گے, تو وہاں پر آپ کے ساتھ پھر پبلک نہیں ہوگی. یہاں پر پبلک کی سپورٹ کم از کم آپ کے ساتھ ہے. اگر باہر جلسوں میں جائیں گے تو پوری پبلک ہوگی, تو پبلک کے سامنے ساتھ اٹیک کرنا وہ ظاہر ہے کہ امپاسبل بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ عوام کو بھی ساتھ میں جو ہے نا, جو لاہور میں جو ہوا تھا سب کو معلوم ہے کیا ہوا طارق القادری صاحب کی اس پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس طرح کے لوگ ہیں, پھر یہ کہ جن کی سپورٹ ہے, اب سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی کی ذمہ داری اس حکومت کی ہے. اب اگر اس حکومت والے ہی کرانے والوں میں شامل ہیں, اگر رانا ثناء اللہ اس میں شامل ہے, اگر شہباز شریف اس میں شامل ہے, تو آپ بتائیں اس کو سپورٹ کون کرے گا, سیکیورٹی کون دے گا اس کو؟ جی اچھا جی,
میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی اپنی بھی وہ ہو جاتی ہے کہ میں نے بھی باہر جانا ہوتا ہے. بڑی آپ لوگ سخت قسم کی گالیاں دیتے ہیں. میں لائیو آج کہہ رہی ہوں اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی سخت قسم کی گالیاں کھا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں اور مجھے جس طرح کی کالز اور ساری چیزیں آتی ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. چلے خیر کوئی گالی سنی آپ نے؟ نہیں ماشاء اللہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. آپ کے پیار کرنے والے، آپ لوگوں کے چاہنے والے بہت. انصاف کراچی سے ہیں قاضی وجاہت صاحب، اور جو ہے آج ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اس ٹائم ملک کے حالات چل رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور بہت غلط ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہیں گے جس طرح سے وہ عدالت میں طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں میں ان کیسز کے حق میں نہیں ہوں. 20%. اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو یاسین آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آلموسٹ جو ہے پی ٹی آئی کا موقف دیا ہے. اچھا تقریباً 70%. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار جہاں پہ پیش ہوئے وہاں پر جو اس کا جو سیکیورٹی لیبس ہوئے جو وہاں پہ رزلٹ نکلا ہے تب اس کے بعد آپ بتائیں کہ کیسے پیش ہوں. اب مطلب یہ تو وہ نہیں ہے نا کہ دیکھیں انسان کی لائف سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اپنی لائف پہ بھی سروکار نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو جائے، حقیقی طور پر آزاد ہو جائے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھ کر کہے کہ ہاں جی ہم تو ہیں پیدائشی جو ہے نا غلام ہے. پھر وہاں پر جا کے کس طرح کی ویڈیو اور کس طرح کی جو ہے نا وہ آتی ہیں. پھر یہ جو آپ کی جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جو وہاں پر جو ہے نا وہ خان صاحب نکلے باہر، بھائی اپنے والد کو تو لے کے آؤ، بھاگو ہم آزاد ہو جائے، حقیقی طور پر آزاد ہو جائے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھ کر کہے کہ ہاں جی ہم تو ہیں پیدائشی جو ہے نا غلام ہے. پھر وہاں پر جا کے کس طرح کی ویڈیو اور کس طرح کی جو ہے نا وہ آتی ہیں. پھر یہ جو آپ کی جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جو وہاں پر جو ہے نا وہ خان صاحب نکلے باہر، بھائی اپنے والد کو تو لے کے آؤ، بھاگا ہوا وہ ہے یا خان صاحب بھاگے؟ خان صاحب تو یہیں پر ہیں، ملک سے باہر تو نہیں گئے، ملک کے اندر ہی رہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت قوم کا ایک ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا یاسین آزاد صاحب جیسے لوگ جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے کہ بھئی اتنی زیادتی آپ کس طرح کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی جو ریلی آپ دیکھیں چند گھنٹوں کے لیے ریلی بند ہوئی. اب الیکشن کا جب آ گیا ہے، شیڈول آ گیا ہے تو الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، تو بھائی الیکشن کا اعلان ہو گیا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ ریلیاں ہی ہوں گی، جلسے ہوں گے نا. اس پر آپ نے صرف پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ دفعہ 144 لگا دی، چند گھنٹوں بعد ہٹا دی. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر وہ کمپین نہیں کریں گے پھر آپ کے وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اگر الیکشن کمیشن یہ اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا جلسے کریں نہ جلوس کریں، بس جو ہے نا گھروں میں بیٹھے رہیں. اس طرح الیکشن کمپین ہوگی، اس طریقے سے الیکشن ہوں گے. اب یہ خود تو نکل نہیں سکتے باہر، یہ عوام میں نکل نہیں سکتے، عوام میں نکلتے ہیں جوتے مارتے ہیں ان کو. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت مریم نواز جو بہت بڑا پتہ نہیں کیا ان کو بنا کے پیش کیا گیا تھا، کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ خالی کرسی سے خطاب کر رہی ہیں. جب لینگویج کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب ایسا کہتے ہیں، ان کی لینگویج تو دیکھو آپ، ان کی لینگویج کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا اگر خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر کسی جج کے خلاف بات کر دی تھی، خلاف کیا بات کرتی ہے بھئی قانونی جو اس کی بات کی تھی نا، کوئی قانونی ایکشن لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر فرض کرو حق کی بات تو کریں گے نا. بھائی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں. آزاد معاش آپ باہر دیکھیں نا، باہر آپ نہیں کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے کہ بھئی قانونی ایکشن ہوگا نا. بھئی جو قانون کہتا ہے وہ ہوگا. آپ کے ساتھ خود تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے بندوق لے کھڑے ہو جائیں گے. اصل میں نے اپنا شو بھی بچانا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ بات اس نازک جگہ پہ آ کے رک جائے گی کہ جہاں جو ہے میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اس ٹاپک کو یہی روکتے ہیں کیونکہ پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کہتے ہیں خوف ختم کرو، خوف کا بت ختم کرو. خان صاحب جو کہتے ہیں وہ خوف کا بت ختم نہیں ہوگا. خان صاحب نے کیوں کہا آؤ مل کے پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مل کے حکومت چلاتے ہیں. خوف ہی تو ہے نا، اگر ہمیں خوف آ گیا ہم نے تو اپنی جاب بچانی ہے. یاسین آزاد صاحب جیسے لوگ ہیں ہم بیٹھتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ ہیں ہم بیٹھیں گے. ہم تو صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے خود اپنے جو ہے نا قتل سے اور اس سے جو ہے کرپشن سے ہاتھ رنگے، ان کے ساتھ آپ کیسے بات کرو گی؟ ان سے آپ بولو کہ ہمیں کرپشن کیسے ختم کریں؟